السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ایم سو سوری. آپ مجھے بہت ریکویسٹ کرتے تھے میم ہمیں فیس شوئنگ کی اسٹوری بتائیے. میں باقی کلاسز کے ویڈیوز بنانے میں بزی تھی. اب مجھے ٹائم ملا تو اب میں آپ کا یہ ویڈیو بنایا. یہ ہے فیس شوئنگ. تو آج جو میں اسٹوری بتانے جا رہی ہوں وہ فیس شوئنگ کی. کہتے رہی بیوی جب ہمارے گاؤں میں آئی تو دلہن بن کر تو سب اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگے. تو ہمارے گھر کی جتنی بھی لیڈیز تھی وہ اس کو دیکھنے کے لیے چلے گئے اور انہوں نے اس کو تحفہ دیا، منہ دکھائی کا تحفہ دیا. میری جو ماں ہے اس نے اس کو چوڑیاں دی. میری جو بابی ہے اس نے اس کو پیروں میں پہننے کے لیے سلور ٹو رنگس، جو پیروں میں رنگس پہنتے ہیں چاندی کی، وہ دے دی. اور میری جو آنٹی ہے اس نے اس کو پائل دے دی. اور جب وہ ہمارے گھر کی عورتیں گھر آئی تو وہ رحیم بیوی کی خوبصورتی کی بہت تعریف کر رہے تھے. اتنی تعریف کر رہے تھے کہ ہم بچوں میں بھی شوق پڑ گیا کہ ہم اس کی خوبصورتی کو دیکھتے. میری جو ماں ہے وہ کہہ رہی تھی کتنی خوبصورت دلہن تھی، اتنی خوبصورت جیسے سنگ تراشی ہوئی ایک مورت ہو، ماربل سے بنی ہوئی ایک اسٹیچو ہو. تو آنٹی نے بھی جوائن کیا. اس نے کہا اس کی آنکھیں کتنی بلیک تھی اور چمکیلی تھی، ایک تو لمبی ہے وہ اور گوری بھی ہے. تو میری جو سسٹر ان لا اس نے کہا ساری خوبصورتی ضائع ہوتی ہے، خالی اس کا رنگ گورا ہے لیکن اس کے چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی ہے. اور کیسے پتا، وہ تو بیٹھی ہوئی تھی، کیا پتا وہ لولی لنگڑی ہو. تو میری ماں نے اس کو جواب دے دیا نہیں، وہ لولی لنگڑی نہیں تھی، وہ گھر کے اندر سے جب چل کے آئی وہ ایک دم ٹھیک ٹھاک پرفیکٹ نارمل تھی. تو آنٹی نے کہا اس کے چہرے پہ جو پرپل سپاٹس ہے وہ اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں. تو اس کے بعد جب یہ باتیں کر رہے تھے وہاں پہ میرا بڑا بھائی آ گیا. تو اس نے اس کو کہا جو یہ آپ تعریف کر رہے ہو. جب یہ اس نے سنی نا، میرے بڑے بھائی نے یہ تعریف سنی ان لیڈیز کو بات کرتے ہوئے رحیم بی بی کی، تو اس نے بولا جو یہ آپ تعریف کر رہے ہو یہ خوبصورتی تو گریک کی ہوتی ہے، گریک لیڈیز جو ہے ان کی خوبصورتی ہوتی ہے. اور یہ ایک دم شاہی خوبصورتی ہوتی ہے. آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ کون کو کہتا ہے؟ میرا بڑا بھائی کہتا ہے. ماں کہتی ہے جو واشر مین ہے دھوبی، اس کے گھر میں دلہن آئی ہے، اس کی بیوی. ہم علم دین کی دلہن کی بات کر رہے ہیں. آج ہم نے اس کو منہ دکھائی دی اور وہ جو دلہن ہے وہ کافی خوبصورت تھی، اتنی گوری تھی کہ سمجھو جتنی روشنی چمک رہی ہو. تو میری جو بڑی بابی ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے. تو وہ کہنے لگی، وہ جلس ہو گئی اور کہنے لگی کہ خوبصورت ہے لیکن کوئی راجکماری تو نہیں ہے، کوئی برہمن خاندان کی تو نہیں ہے، آخرکار ایک دھوبی کی بیوی ہے. تو آنٹی نے ساتھ میں ہی کہا ہاں دھوبی کی بیوی ہے لیکن سارے لوگ اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے. تو کیا ہوا، وہ نیچے ذات کی ہے پھر بھی سب اس کی تعریف کر رہے تھے. تو میری جو سسٹر ان لا وہ بھی کہنے لگی کہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے اس کی چھوٹی بہن کو لاؤ. سمجھ گئے؟ تو آپ کے گھر میں بھی ایک گریک لیڈی آئے گی. علم دین کی مدر جو ہے وہ میری ماں کی آنٹی ہے. ایسے ہم اس کو دو بھی آنٹی بولتے ہیں، مگر سامنے سے خالی جب ایک ساتھ ملتے ہیں تب ہم اس کو آنٹی بلاتے ہیں. 2-4 دن دلہن کے ہو گئے، اس کو بہت لاڑ پیار کیا.
پھر بھی اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، 2 4 دن جب دلہن گھر میں بیٹھتی ہے دلہن کی طرح، اس کے بعد اس کو گھر کا ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک دن جو یہ اس کی ساس، یہی رحیم بی بی اور اس کی ساس کنویں پہ پانی لینے کے لیے آئے، تو جو یہ رحیم بی بی تھی، اس کا جو گھونگھٹ تھا وہ نیچے تک تھا، ٹھیک ہے، اس کا گھونگھٹ نیچے تک تھا، تو اس کے سر پہ ایک مٹکا تھا، اور وہ وہی مٹکا لے کر چل رہی تھی، تو وہ کنویں کے پاس آئی اور وہ مٹکا بھر کے چلنے لگی، تو سب عورتیں وہاں پہ بات کرنے لگی، یہ اس کی چال ایک دم مورنی جیسی ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ تو یہ جو میری بھابھی ہے وہ پھر سے کہنے لگی کہ مورنی تو کالی ہوتی ہے لیکن یہ تو گوری ہے، کہو یہ ہنس کی طرح چل رہی ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ آج ہم اتنا ہی ڈسکس کرتے ہیں، پاسبل ہوا تو میں باقی اسٹوری نیکسٹ ٹائم آپ کو بتا دوں گی۔ تھینک یو، ہوپ یو انڈرسٹینڈ دا اسٹوری، تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے۔